السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز کے متعلق، کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کی قبولیت کیسے ہے، پھر نماز برائیوں سے بچاتی ہے، تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ہمیں برائی سے کیوں نہیں بچاتی؟ نماز مومن کی معراج ہے، تو وہ معراج ہمیں کیوں نہیں حاصل ہوتی ہے؟ وجہ کیا آخر؟ آج ہم اس حقیقت کو جانیں گے اور حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز ہمیں برائیوں سے اگر بچاتی ہے تو وہ کون سے والی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ آیا وہ نماز برائی سے بچاتی ہے؟ دیکھیں دوستو، میں نے پہلے بھی کئی بار یہ بات بتائی ہے کہ اللہ نے انسان میں اپنا نور رکھا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شارک کے بالکل قریب ہوں، اور وہ نور جو ہے اس کا نام اللہ نے روح رکھا ہے۔ اللہ نے جتنی بھی روحانی اور نورانی مخلوق خلق کی ہے ان سب کے نام رکھے، ان سب کو پہچان دیے، اور اللہ نے جو انسان کو نور دیا ہے اس نور کا نام اللہ نے روح رکھا ہے۔ اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس نماز میں ہم جو دعا کرتے ہیں اس کی قبولیت کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس اپنا کوئی بھی جملہ جو ہے وہ خالی زبان سے ہم ادا کرتے ہیں۔ جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو ہماری جو روح ہے اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، یا یہ انسان دعا مانگ رہا ہے، یا یہ انسان یہ چیز مانگ رہا ہے، اس کو یہ چیز چاہیے، اس کی طلب یہ ہے۔ خالی جو فکرے ہم زبان سے ادا کرتے جائیں گے وہ اس روح کو پتہ نہیں چلتے۔ تو جب ایک چیز روح کو ہی نہیں پتہ چلے گی، اس نور کو ہی پتہ نہیں چلے گی، تو ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مین چیز تو یہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس نور کو پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ نے تصور میں اپنے دماغ میں یہ بات سوچنی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، تو ہماری روح کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب ہم دماغ سے سوچیں گے ساتھ ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور میں رکوع میں ہوں، اب میں سجود میں ہوں، اب میں دعا مانگ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ نے زبان کے ساتھ ساتھ دماغ میں بھی سوچنی ہیں۔ ایسی نماز بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے جو کہ آپ زبان سے ادا کرتے جائیں اور سوچتے کچھ اور جائیں، تو وہ نماز کیسے آپ کو برائی سے بچا سکتی ہے؟ آپ نے زبان سے بھی سارے کلمات ادا کرنے ہیں اور ساتھ میں ذہن میں، دماغ میں یہ چیز سوچنی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں یہ کلمات ادا کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اس روح کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، جب ہم اس دنیا سے منتقل ہو جائیں گے، اگلی دنیا میں عالم برزخ میں چلے جائیں گے، اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ عالم برزخ کیا ہے اور کس کو کہتے ہیں۔ تو بروز معاشر ہماری روح جو ہے وہ اللہ کے سامنے روبرو حاضر ہوگی، تو وہ ساری چیزیں اللہ کو ہماری روح سے پتہ چلیں گی کہ یہ انسان دنیا میں کیسی زندگی گزار کے آیا ہے۔ تو جب روح کو ہی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ بندہ دعا مانگ رہا ہے، یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بندہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ پھر تو کوئی طریقہ ہی ممکن نہیں ہے۔
روح کو بتانا ضروری ہے، اس نور تک بات پہنچانی ضروری ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کریں تو اس روح تک وہ عمل پہنچنا چاہیے۔ وہ کیسے پہنچے گا کہ آپ دماغ سے سوچیں گے بھی ساتھ ایسے ایسے۔ اس لیے ہی بولتے ہیں کہ فقر کی نماز الگ ہے اور عام لوگوں کی جو نماز ہے وہ الگ ہے جی۔ فقیر جو ہے وہ نماز ہی الگ پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہی اور ہے۔ یہی نماز فقیر پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے تصور میں، اپنے دماغ میں یہ چیز سوچ کے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہو کے اب رکوع کر رہا ہوں تو رکوع کر رہے ہیں، اب سجدہ کر رہا ہوں تو سجدہ کر رہے ہیں۔ دنیا سے، دنیاوی کاموں سے اپنے ذہن کو بالکل اس کا کنیکشن ختم کر دیتے ہیں۔ جب آپ کا دنیاوی کاموں سے کنیکشن ہی ختم ہو جائے گا، آپ سوچنا ہی بند کر دیں گے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ اب میں رکوع کر رہا ہوں، اب میں سجدہ کر رہا ہوں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سجدہ کر رہا ہوں یا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے سجدہ کر رہا ہوں، تو آپ کی نماز آپ کی روح کو پتہ چلے گی۔ روح کو یہ علم ہو جائے گا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب روح کو یہ علم ہو جائے گا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اپنا کام شروع کرے گی، پھر وہ آپ کو برائیوں سے بچائے گی، پھر وہ مومن کی معراج بنے گی کہ آپ کی روح کو، یعنی کہ اس نور تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ بندہ یہ عمل کر رہا ہے اور اس کو اس بات کا علم ہو گیا۔ جب اس کو علم ہی نہیں ہے تو آپ اس دنیا سے اگر چلے بھی جائیں گے تو آپ کی روح کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جب آپ پیش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی روح کو تو پتہ ہی نہیں کچھ۔ یہ ساری چیزیں جیسے ہمارے دماغ میں سیو ہوتی ہیں، ایسے ہی اس روحانی دماغ میں بھی سیو ہوتی ہیں، اس روح کے دماغ میں بھی، اس نور میں بھی یہ ساری چیزیں سیو ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے جیسے ہمیں جسمانی دماغ دیا ہے گوشت کا لوتھڑا، اسی طرح ہی روحانی زندگی کے لیے یہ دماغ دیا ہے۔ روحانی زندگی میں یہ ہمارا دماغ بنے گا، اسی میں ہی ساری چیزیں موجود ہوں گی، اسی میں ہی ہمارا سب کچھ نامہ اعمال لکھا ہوا ہوگا، اسی میں ہی ہمارا سب کچھ نامہ اعمال درج ہوگا۔ تو جب اس کو ہی کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا ہے، تو وہاں جا کے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ پھر جب زندگی میں اس کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، اچھائی کے کام کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، امداد کر رہا ہے، تو وہ آپ کی مددگار بنے گی، وہ آپ کی مدد کرے گی، وہ آپ کو برائیوں سے بچائے گی، وہ آپ کو معراج بھی کرائے گی، وہ سارے کام کرے گی جو اس کے کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا، اس کو علم ہو گیا۔ تو دوستو یہ چیز باریک بینی جو ہے وہ سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں، اور معرفت اور حقیقت کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری ہیں تو چھوٹی چھوٹی گہرائی والی باتیں ہیں، اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہیں تو حقیقی علم تو یہی ہے، اور حقیقت اور معرفت اور کیا ہے؟ یہی حقیقت اور معرفت ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں اس کی حقیقت جان جائیں، آپ کو نالج ہو، آپ تک یہ علم پہنچے۔ اور میرا مقصد بھی یہ ہے کہ سب لوگوں تک یہ علم پہنچے، سب لوگوں تک یہ باتیں پہنچے کہ نماز برائی سے کیسے بچاتی ہے، وہ کون سی والی نماز ہے، عشق والی نماز کون سی ہے، تو دوسری عام نماز کون سی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ عام نماز ہے۔ جیسے ہم گئے مسجد میں وضو کیا، اب نماز میں کھڑے ہو گئے تو سوچ ہم کچھ اور رہے ہیں کہ صبح فلاں جگہ پہ جانا ہے یا صبح یہ کام کرنا ہے، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی دنیاوی معاملات ہم اپنے دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ نماز قابل کو روح کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ یہ سارے کام آپ آخرت کے لیے کر رہے ہیں، تو آخرت والی جو چیز ہے اس کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ اس تک یہ بات پہنچائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا، وہ آخرت میں آپ کے کام آئے گی۔ جب آپ اس تک یہ بات ہی نہیں پہنچائیں گے دنیا میں تو آخرت میں وہ آپ کی کیا مدد کرے گی، وہ آخرت میں آپ کی کیا مددگار ثابت ہوگی۔ اس تک کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی کام کریں، دماغ سے سوچ کے کریں، دماغ میں سوچیں، اس کا تخیل بنائیں، اس کا تصور بنائیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں،
تو ایٹومیٹک وہ آپ کی مددگار بن جائے گی، وہ آپ کی ہر کام میں مدد کرے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو آپ کا مددگار بنا کے بھیجا ہے کہ یہ انسان کے لیے ایک مددگار ہے، اس کو جو بھی مدد درکار ہے وہ یہ اس کی ساری ریکوائرمنٹ اس کی پوری کرے گی۔ تو جب وہ یہ کر سکتی ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت اور پاور دی ہے، اور نور میں اتنی طاقت اور پاور ہے کہ اس نے تو خالی امر کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کا تو امر چلتا ہے، اللہ نے تو امر کر دیا تو کام ہو جائے گا، کسی بھی کام کا امر کیا تو ہو گیا۔ نور کہیں بھی ہے، وہ امر کرے گا تو کام ہو جائے گا، نور کا تو امر چلتا ہے۔ اب اس کا امر ہو گیا کہ آپ کسی کام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ کی روح کا یہ امر ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ آپ یہ چیز مانگ رہے ہیں، تو جب آپ کی روح کو پتہ چل گیا تو اس کا بھی امر ہو جائے گا، اس کا بھی ارادہ ہو جائے گا کہ یہ چیز اس کو مل جائے، تو آپ کو مل جائے گی۔ جب آپ اپنی بات اس نور تک پہنچائیں گے تو آپ کے سارے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے سب سے بڑا مددگار تو آپ کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھیجا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے مدد لینی کیسے۔ جب آپ ایسا کام کریں گے، کوئی بھی عمل کریں گے، اس کو دماغ میں سوچیں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے، آپ کی ہر مشکل کیسے حل ہونا شروع ہو جائے گی، وہ کیسے آپ کی مددگار بن جائے گی۔ یہ بات آپ کر کے پریکٹیکلی پھر دیکھیے گا اور سمجھیے گا کہ پہلے میں جو نماز پڑھتا تھا، اس نماز میں اور اس نماز میں آپ کو بالکل فرق نظر آئے گا، آپ کی زندگی میں پریکٹیکلی فرق نظر آئے گا کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایک تو آپ کی اس چیز سے جان چھوٹ جائے گی کہ نماز کے دوران کچھ لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، کچھ خیالات آتے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، کسی قسم کے بھی ہو سکتے ہیں، ان سے چھٹکارا مل جائے گا آپ کو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو نماز ہے وہ آپ کی روح کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ نور جو ہے وہ خالی محسوس کرتا ہے اور ہمارے دماغ کو فالو کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو ہمارے دماغ کے نیچے رکھا ہے، شاہ رگ کے قریب ہے، وہ ہمارے دماغ کے نیچے ہے اور شاہ رگ کے قریب ہے، وہ نور جو اللہ نے ہمارے ہر انسان میں رکھا ہے، تو وہ ہمارے دماغ کو فالو کرتا ہے کہ یہ انسان کیا سوچ رہا ہے یا اس کے ذہن میں اب کیا چل رہا ہے، تو اس نے اس کو ہی فالو کرنا ہے۔ وہ آپ اچھا سوچ رہے ہیں یا برا سوچ رہے ہیں، اس کو وہی پتہ چل رہا ہے، آپ پریکٹیکلی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے سوچ لیا کہ میں یہ کر رہا ہوں، تو بس اس نور کو سمجھنے پتہ چل گیا، تو اس تک یہ بات پہنچ گئی۔ پھر آپ پریکٹیکلی اگر ایسا کام کریں گے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے، تو بالکل 100% اس نور کو پتہ چلے گا۔ جب اس نور کو پتہ چلے گا تو وہ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کوئی بھی چیز آپ کی، اب دعا کسی چیز کے لیے بھی آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کے لیے مانگ رہے ہیں، یا اور دنیاوی کسی کام کے لیے مانگ رہے ہیں، تو جو بھی چیز آپ کو درکار ہے، جس چیز کی بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے، جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور اس کا تصور اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ چیز مجھے چاہیے اور یہ چیز میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اس چیز کا سارا دار و مدار سوچ پہ ہے، اسی لیے بولتے ہیں کہ سوچ انسان کی اچھی ہونی چاہیے۔ معرفت اور حقیقت اور طریقت میں اگر آپ آئیں گے تو سب سے پہلے ہی اس کام کی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کی سوچ اگر سب سے بیسٹ ہے اور سب سے بہتر ہے تو آپ کے سارے کام ایٹومیٹیکلی ٹھیک ہوتے جائیں گے، کیونکہ سوچ کا تعلق جو ہے اس روح کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس نور کو ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ انسان کیا سوچ رہا ہے۔ اب یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، کھول کے تو لوگ عیاں نہیں کرتے ہیں، کسی نے بھی عیاں نہیں کی ہیں کہ سوچ کے متعلق بہت سارے اولیاء اور صوفیاء بزرگان جتنے بھی گزرے ہیں، انہوں نے انسان کی سوچ کے متعلق بہتر سوچ کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے، بار بار تاکید کی ہے کہ انسان کو بہتر سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے، اس کی سوچ بہتر ہونی چاہیے۔ اسی لیے بول رہا ہے کہ سوچ بہتر ہوگی تو اس کی روح کو پتہ چلے گا، اس نور تک یہ بات پہنچے گی۔ جب اس نور تک یہ بات پہنچے گی تو ایٹومیٹیکلی آپ کے سارے کام سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی لائف چینج ہو جائے گی،
اور آپ اس پریکٹیکل لائف میں ایک بہتر زندگی گزاریں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کی مددگار بنے گی، اور آپ کی جو نماز ہے وہ معراج والی نماز ہوگی، اور آپ کی جو نماز ہے وہ برائیوں سے بچانے والی نماز ہوگی۔ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا، اور میری ویڈیو کو بھی شیئر اور لائک کریے گا، مہربانی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔